ویسے یہ ہماری یوتھ کو پتہ ہے کہ اسلامک گائیڈ لائنس کیا ہیں، یا وہ اس کو ٹوٹلی نارمل سمجھتے ہیں کہ میل فیمیل جینڈر کی کچھ لمٹس ہیں، انٹریکشن کی کچھ لمٹس ہیں، یا دے تھنک کہ نہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ فضول قسم کی باتیں ہیں، آج ایسے نہیں ہوتا. یہ تھنکنگ بھی چینج ہو گئی ہے یوتھ کی. یہ ڈیفینیٹلی چینج ہو گیا. لائک ان کو بیک آف دا مائنڈ تو پتہ ہے سارا کچھ کہ یہ لمٹ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اسلام ایز ان کے جو پریکٹسنگ مسلم ہیں، جو کہ کہہ لیں کہ اس کی پی آر بہت گندی ہے، اس طرح سے لفظ کر لیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی اس کو ڈیفیم کیا جاتا ہے جی کہ یہ مولوی ہو گیا ہے. ڈیفیم کریں تو دیر از نو ویلیو کہ اس طرح سے کہ جو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، ہمیں یہ کچھ کول دکھایا جاتا ہے جی کہ یہ بندہ تو سوسائٹی سے ہی کٹ آف ہے. سوسائٹی سے ہی کٹ آف ہے. یہ بہت ویئرڈ ہے. حالانکہ ماڈرن سائیکالوجسٹ کی میں آپ کو باتیں بتا سکتا ہوں کہ ان کے یہ باقاعدہ انالیسز ہے کہ میل فیمیل فرینڈز نہیں ہو سکتے. یہ باقاعدہ انہوں نے ریسرچز کے تھرو کوٹ کیا ہوا ہے کہ وی کین سے اٹ ود آل رسپانسبلٹی کہ دیر کمز اے پوائنٹ کہ جب کسی ایک کی فیلنگ ڈیولپ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ دیکھیں فیمیل کزنز وغیرہ، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، ان کے سوالات بھی ہیں کہ ایک تو یہ مسکنسیپشن کہ اسلام یار عورتوں کو بالکل کٹ آف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بات بھی نہ کرو، مطلب بالکل گھر میں بیٹھ جاؤ، نہ باہر آؤ، اور ٹوٹلی انٹریکشن ہو ہی نہیں سکتی اپوزٹ جینڈر سے. ایک تو یہ مسکنسیپشن کے بارے میں آپ جو ہے وہ کیا کہنا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جیسے آپ نے کہا یہ مسکنسیپشن ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ دونوں پارٹیز جو ہیں ولنریبل ہوتی ہیں وہاں پہ اسلام زیادہ پریکاشنز لینے کا حکم دیتا ہے. فار ایگزامپل جو کزنز ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کزنز آر یو آر ویری ولنریبل ٹو کزن. نمبر آف ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو ریزن یہ بھی ہوتا ہے آپ کا کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو میری کزن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باہر کا کزن جو ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ایزی ہو جاتی ہے کہ یہ میرا یعنی میرے پھوپھو کا بیٹا، یہ پھر جو بھی معاملہ یہ ہے، تو مطلب ایز سچ کوئی وہ والا مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ باہر میں کوئی بندہ مجھے ٹریپ کر رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے، رائٹ. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ون آف دا ریزنز جہاں پہ ہم بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو میرے ساتھ بچپن میں بڑھی ہوئی ہے، یا میں اس کے ساتھ بچپن میں بڑا ہوا ہوں، تو مطلب اگر فیلنگز ڈیولپ ہونا ہوتی ہیں تو پہلے ہو جاتی ہیں، تو مجھے پتا ہے اس کا سب کچھ. تو آئی ڈونٹ تھنک گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہے نا کہ وہ تو میری کزن ہے یار، اس سے کیا ہو سکتا ہے، کزن سے تو نہیں ہو سکتا نا. مطلب ایک اس طرح کی بھی فیلنگ ڈیولپ ہوتی. تیسری یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ بہت ولنریبل ہو جاتا ہے. بعض اوقات بندہ تھوڑا سا نا وہ کہتا ہے کہ یار یہ پیرنٹس جو ہیں بہت زیادہ قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا بہن ہے آپ کی، بھائی ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. نمبر آف ریزن دے وانٹ یو ٹو ایکچولی سوشلائز ود ایچ ادر، کہ گھر کے اندر فرینڈشپس رہیں، باہر نہ جائیں، تو باہر پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے. لیکن اس طرح کی ولنریبل سچویشنس میں ہوتا ہی ہے کہ اللہ معاف کرے پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وی لیٹ ڈاؤن آر گارڈس، اور جہاں پہ ہم اپنے گارڈس لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہاں پہ شیطان پھر انٹروین کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آبویسلی اجازت دیتا ہے سوشلائزنگ کی، کہ آپ اپنے کزنس کے ساتھ سوشلائز بھی کر سکتے ہیں، ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جو ہے نا پیرنٹس کی موجودگی کے اندر یو کین ایون جوک اراؤنڈ ود دیم ایز ویل، ناٹ اے پرابلم ود دیٹ اگر فیملی موجود ہے سارا. لیکن آبویسلی دیر ہیز ٹو بی اے ڈسٹینس دیٹ یو نیڈ ٹو مینٹین. اور اگین وہی والی بات، اٹس اے بینیفٹ، اٹس اگین اے بینیفٹ فار یور سیلف ایز ویل، کہ کیونکہ کزن سے پھر جان چھڑوانا ذرا مشکل ہوتا ہے. جب بندہ پھنس جاتا ہے تو وہاں سے پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. باہر سے تو بندہ بھول جاتا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے، چلو جی ختم ہو گیا. وہ تو آپ کے ساتھ 24/7 آپ کے پتہ ہی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی، شادی پہ بھی آنا ہے، ہر جگہ پہ، ہر جو ہے نا ہارٹ رینڈرنگ جگہ کے اندر اس نے آ جانا ہے. اور تو اسی لیے ان چیزوں میں میرا خیال ہے، اسی لیے خاص طور پہ ان ریلیشنس پہ اسلام کہتا ہے زیادہ پریکاشنز لیں. پریکاشنز ان اے سینس کہ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل، یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ یور ہارٹ. سمپلی اٹس ناٹ سمپلی کہ آپ اپنے آپ کو بند کر دیں، بات نہیں کرنی، روڈ ہو جائے. نہیں، you need to be decent, you need to be and you need to be able to communicate with respect and precautions اپنے لیے. We have to understand کہ اسلام نا ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے مینٹلی اور اسپرچولی، سائیکولوجیکلی، کیونکہ بعض اوقات بندہ نا ان چیزوں میں پڑھ کے ایک تو ٹائم بہت بندے کا ویسٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے. دوسرا یہ جو ولنریبلٹی کی مغیرہ نے بات کی، جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ when two non-mahram are alone then the third one is shaitan, obviously because shaitan drives the discussion to that way. ایک نہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان اس طرف جانے کے لیے vulnerable جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اسپیشلی اگر alone بات کر رہا ہے. تو یہ our youth need to understand کہ یہ جو رولز ہیں اور ریگولیشنز ہیں نا اسلام کے، یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، دونوں پارٹیز کے فائدے کے لیے. اور اس پہ نا امام نقیم رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں
اصل میں نا یہ جو ریلیشنز ہیں نا ان کا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے سائیکولوجیکل بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ان کے اوپر, اور آپ نا سفر کرتے ہیں فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اگین وہی بڑی بات ہے, کچھ بچے جو ہیں ایموشنل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر فار ایگزامپل دانیال آپ جیسے فار ایگزامپل انٹروورٹ ہے کوئی بندہ, اگر فار ایگزامپل آئی ایم اسیومنگ اگر کوئی بندہ انٹروورٹ ہے تو وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بنسبت وہ جو ذرا ایکسٹروورٹ ہوتا ہے, وہ ذرا تھوڑا سا جا کے دوستوں کے ساتھ سوشلائز کر لیتا ہے. لیکن جو بیچارہ سوشلائز نہیں کرتا, جو فیمیل نہیں کر پاتی, وہ زیادہ سفر کرتی ہے. سائیکولوجیکل اور انٹرنل افیکٹس بہت ایور لاسٹنگ ہوتے ہیں بنسبت اپیرنٹ افیکٹس کے. آپ کو کسی نے مار دیا, اوبیسلی کچھ دیر تک درد ہوگی, صحیح ہو جائے گا, دوائی لے لی, میڈیسن لے لی, لیکن یہ چیز نا آپ کو اوور کم کرنا پڑتا ہے ڈیو ٹو نمبر آف یعنی تھرو نمبر آف تھراپیز کروانی پڑتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے بعض اوقات اینٹی ڈپریسنٹس بھی بعض اوقات کسی لیول پہ جا کے لینے پڑتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ نا ڈسفنکشنل ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں. یو کی ناٹ بی پروڈکٹیو, یو کی ناٹ گیٹ یور گریڈس, یو کی ناٹ ایکچولی سوشلائز ود یور پیرنٹس. آپ کی کوئی سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے, اسپورٹس میں دل ختم ہو جاتا ہے, ایون ادر ہر چیز بس آپ کو دنیا کے اندر نا ویسٹ لگتی ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ یو ہیو ٹو میک یور لائف, یو ہیو ٹو ورک فار یور کیریئر, آپ نے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. مصیبت کیا ہوتا ہے, ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں ایک دم, آپ بہت زیادہ یعنی یو فیل ارجز اینڈ اسٹف لائک دیٹ, نمبر آف ریزنز obviously نیچرل ریزنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹس جو ہے نا, امام نے قیم کی میں بات تھا, امام نے قیم کہتے ہیں کہ ان مومنٹس کے اوپر جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا, although it's distasteful, it's not easy, you have to take the hard pill and that's sore, but جو تھرو آؤٹ آپ کو لانگ ٹرم کا آپ کو بینیفٹ اور ایز ہوتی ہے. لیکن جو دوسرا والا نا, اس پہ آپ کو وقتی طور پہ تو تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے, لیکن لانگ ٹرم کی آپ کو جو ہے نا سفرنگ آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے. سو یو ہیو ٹو چوز ایدر وے. سو اگر آپ کوئی بندہ کہتا نہیں آئی کین ٹرائی اٹ آؤٹ, اینڈ یو ہیو نمبر آف ایگزامپلس دیٹ وی کین سی اراؤنڈ. مویرہ کی بات سنی, آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کو ایجوکیشن اسکول میں اب بڑا ہوا ہے تو اس کی آگے جا کے اس کو لائف میں اتنی پرابلمس نہیں ہوں گی, بڑا ہو کے بہتر ہسبینڈ بنے گا, اور کوئی لڑکی ہوگی تو وہ بڑی ہو کے بہتر وائف بنے گی. اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, فرینکنیس ہے. اور آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نے تو کر دیا, میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ دیکھیں. پہلی تو بات یہ کہ دنیا میں بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس اور اسکولز اور کالجز ہیں جو کو ایڈ نہیں ہیں, اور دیر آر نمبر آف پیپل فرام مائی ایج گروپ جو ایک ڈسٹینس رکھتے تھے, رسپیکٹیبل ڈسٹینس اسے میں کہوں گا. جیسے میں نے کہا نا کہ ہم بھی اگر کوئی خاتون آتی تھی, کوئی فیمیل آتی تھی, تو ہم اس کے تقدس میں, ادب میں اپنی باڈی لینگویج کو چینج کر لیتے تھے, اپنے بیٹھنے کے طریقے کو چینج کر لیتے تھے. تو پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں تو میں اے لیولز میں کو میں پڑھا ہوں, پھر میں یونیورسٹی ٹائم پہ کو میں پڑھا ہوں. یونیورسٹی ٹائم میں جا کر ہماری انٹریکشن ہوتی تھی اپوزٹ جینڈر سے, اور کچھ پروجیکٹس کے سلسلے میں یا ایونٹس کے سلسلے میں, لیکن اس میں بھی ایک ڈسٹینس ہوتا تھا. تو لیکن الحمدللہ آئی ہوپ آئی گریو اپ ایز اے بیلنسڈ انڈیویجول اور اے گڈ ہسبینڈ. میں کئی ایسے دوستوں کی مثال دے سکتا ہوں کہ جو اتنا مکس اپ نہیں ہوئے اور جنہوں نے ایک ڈسٹینس مینٹین کیا, تو دے آر ہیونگ اے ویری گڈ لائف, میریٹل لائف ایز ویل ایز اے ویری بیلنسڈ لائف. On the other hand, if you look at those people who are too much involved in having female friends یا male friends, ان کے شادی کے بعد بہت مسئلے آتے ہیں. شادی کے بعد نا بندے کا ایک دم پوزیسو وہ نیچر کا, وہ اندر کا مرد جو ہے وہ جاگ جاتا ہے شادی. ہمیں کتنے کیسز آتے ہیں مغیرہ کہ میری وائف جو ہے وہ ابھی تک اپنے فرینڈس کو لاتی ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو جب میں انہیں سمجھاتا ہوں وہ کہتی ہیں کہ تمہاری فرینڈس نہیں تھیں, تو تمہاری بھی تو فرینڈز ہیں, تو اگر میں اپنے فرینڈ سے بات کرتی ہوں یا لاتی ہوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ نا پھر آپ کی میریٹل لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی. پھر ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں, شیطان ایکٹیو ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ ایک بہانہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی آپ شک کر رہے ہیں مجھ پہ, میں تو ایسا نہیں ہوں. بھائی بات یہ کہ شک کی گنجائش بھی کیوں ہے؟ اسلام تو چاہتا ہے نا کہ آپ کے ریلیشن شپس بہت اچھے ہوں, ان میں یہ چیزوں کی ڈسکشن اتنی نہ ہو. ایک ڈسٹینس ہے, ڈسٹینس رکھیں, سیدھی سی بات ہے. اسپیشلی آفٹر میرج یو شوڈ بی ایون مور کیئرفل having any interaction with the opposite gender, because it can arise many doubts in your partner's mind کہ why are they doing this or that. ایک possessive nature بھی تو بندے کی ہونی چاہیے نا. تو میرے خیال میں کہ یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, وہ they do not have the science to back it up, they do not have the proper examples to back it up. بہت سے لوگ ہیں, ہماری پوری ایک جنریشن, ہمارے پیرنٹس کی دیکھ لیں, وہ ڈسٹینس رکھتے تھے. they turned out to be very successful husbands, wives and very efficient people in life.